بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت بنا ان لوگوں کو جو ٹہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، والکفار، اور نہ کفار کو اولیاء دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو وہ لوگ ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی اور کیل، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ بے عقل ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 52 میں تقریباً گزشتہ رکوع کے مضمون کا اعادہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو گہرے دوست مت بناؤ۔ البتہ اس آیت میں والکفار کے لفظ کا اضافہ ہے۔ امام ابو حیان نے بحر محیط میں لکھا ہے کہ اہل کتاب اگرچہ ظاہر متبادر دیگر کفار کے بنسبت اسلام کے زیادہ قریب ہے، لیکن تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اہل کتاب اگرچہ دین الہی اور آسمانی کتابوں کے پابند ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، تو اسی فخر نے تو ان بدبختوں کو قبول حق سے روکا بھی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کا معاملہ زیادہ تر ان یہودیوں، ان نصرانیوں سے سرزد ہوا ہے۔ شرارت، خباثت کی انتہا یہ ہے کہ جب مسلمان نماز کے لیے اذان دیتے تھے تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ بحوالے ابن ابی حاتم تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ جب مسلمان نماز کے لیے اذان دیتے تھے تو ایک نصرانی تھا، جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ الفاظ سنتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے احرق اللہ الکاذبہ، یعنی جھوٹے کو اللہ جلا دے، اور بالآخر یہ کلمہ کہ احرق اللہ الکاذب، یہ جملہ جو ہے ان کے پورے خاندان کے جلنے کا سبب بنا۔ رات کو سویا تھا اور اس کا جو نوکر تھا کسی ضرورت کے تحت
آگ لے کر گھر آیا، چنگاری اڑ کر کسی کپڑے پر پڑی، اور سب کے سو جانے کے بعد وہ آگ بڑک اٹھی اور سب کے سب جو ہے جل گئے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون۔ دین حق کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کی وجہ یہی ہے کہ ان کے عقل سے خالی ہے، عقل سے عاری ہے۔ اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عقل قرار دے دیا، حالانکہ دنیا کے معاملات میں بڑے دانشور ہے، بڑے مشہور ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان ایک قسم کے کاموں میں عقل مند ہوگا، مگر دیگر امور میں، دوسرے قسم کے امور میں اس کا عقل نہیں چلے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی کے سطحی امور جو ہے وہ تو خوب جانتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے سے بے خبر ہے، غافل ہے، جاہل ہے۔ اور عقل مند تو وہ ہے کہ آخرت کی فکر کرے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اور اگلی آیت ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کو ہم سے کیا زد ہے مگر یہ کہ ہم نے ایمان لایا ہے باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہے ہم پر، وما انزل من قبل، اور جو نازل ہو چکا ہے اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور تم میں سے اکثر جو ہے، تم میں سے اکثر نافرمان ہے، نافرمانی کی عادی ہے۔ فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذالکم، بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو بتلاؤں ان میں کسی کی کس کی بری جزا ہے اللہ کے ہاں، اس کی ہے من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کی غضب نازل ہو، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنایا ہو، وعبد الطاغوت، جنہوں نے بندگی کی ہے شیطان کی، اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ جگہ کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں اور بہت بہکے ہوئے ہیں، بٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے ہے اور کفر ہی کی حالت میں نکل گئی ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ تم کیوں ناراض ہو، کس بات پر ضد کرتے ہو، کون سی چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہے، اور ہم میں کون سا عیب ہے، کیا جرم کیا ہے ہم نے؟ اگر تمہاری ناراضگی، ضد، عناد، حسد اس بات پر ہے
کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ایمان لایا ہے اور اس سے پہلے کتابوں پر ایمان لایا ہے، تو یہ تمہارے حماقت ہے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم میں اکثر فاسق ہے، اللہ کے نافرمان ہے، اکثر کفر پر مصر ہے، سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے اسلام لایا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تمہاری ناراضگی، ناگواری عجیب ہے۔ مسلمان قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، تمام کتابوں پر بھی ایمان ہے، اور تم پھر بھی ان کے ساتھ ضد کرتے ہو، حسد کرتے ہو۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا، ایک مثال کے انداز میں ایسے لوگوں کا بیان کیا کہ جن پر اللہ کی غضب ہو، جن پر اللہ کی لعنت ہو۔ دراصل اہل کتاب اس وجہ سے ناراض ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا ہے، تو یہ تو ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اگر بالفرض والمحال یہ چیز اچھی نہیں ہے، فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑھ کر چیز بتلاتا ہوں جس میں تمہاری شقاوت، تمہاری ہلاکت ہے اور سزا کے اعتبار سے بہت بری ہے۔ یہودیوں، نصرانیوں، جس راستے پر تم چلے ہو، جس راستے کو تم نے اپنایا ہے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے اپنے رحمت سے دور کر دیا ہے، اللہ نے مردود قرار دے دیا ہے، اللہ نے ان کو سور بنایا ہے، اللہ نے ان کو بندر بنایا ہے۔ ان بدبختوں نے تو شیطان کی عبادت کی ہے، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے طریقے میں توحید ہے، اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے جو سراسر خیر ہے اور حق بھی ہے، اور تمہارے اندر شرک ہے، نافرمانی ہے، باطل پن ہے، تم خنزیر ہو گئے، بندر بن گئے، حیوانیت غالب ہے تم پر، اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہودیوں، نصرانیوں، ہمارے راستے میں استہزاء اور گمراہی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احترام کرتے ہیں جتنی ہمارے دلوں میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے عاشریت میں کسی بھی پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام کتابیں، تمام فرشتے ہمارے سر کے تاج دے۔ ہم کسی کی استہزاء کو جائز نہیں سمجھتے، بدترین گناہ سمجھتے ہیں، اور بدبختو تم استہزاء اور دلالت کے علمبردار بن گئے ہو، توہین رسالت کے لیے حوالے سے مہم چلا رہے ہو بین الاقوامی سطح پر۔ ہم سے یہ نہیں ہوتا، یہ استہزاء، یہ توہین، ہم اقدار اور روایات والے لوگ ہیں اور میدان کے لوگ ہیں۔ اور پھر آخر میں منافقوں کا تذکرہ کیا کہ اے مسلمانوں، یہ منافقین جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، نہیں، یہ منافقین کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور نکلے بھی ہے کفر کے ساتھ۔ یہ بدبخت منافقین نہ پہلے مسلمان تھے اور نہ اب مسلمان ہیں۔ ظاہری طور پر تو مسلمان بنتے ہیں،
لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ جو چیز یہ چھپاتے ہیں، جس رنگ میں، جس انداز میں، جس لباس میں یہ آ جائے، اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدرت را میں شناسم۔ جس رنگ میں آپ آ جائے، جس لباس میں آپ جانے، وہ میں آپ کی پاؤں کی کشار جو ہے، پشتوں میں کہتے ہیں خودے قسم دا خودے استاد اخپو کشار پہ جنم، میں آپ کے پاؤں کی آہٹ کو کیا کہتے ہیں جانتا ہوں۔